حضرت ابو ذر غفاری کہندے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر اساں اصحاب ہر ویلے حاضر رہندے سی حضور دی خدمت کرن واسطے۔ سرکار دے سفر وچ، حضر وچ، قیام وچ، طعام وچ، حضور دے چلنے پھرنے ہر لمحہ ہر لحظہ اسی حضور دی بارگاہ چ حاضر رہندے سی۔ کہندے نے ایک دفعہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم باغی تشریف لے گئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتھے نماز ادا فرمائی، اور نماز وچ حضور علیہ السلام نے سجدہ فرمایا۔ کہندے نے سرکار نے بڑا طویل سجدہ کیتا، تے طویل سجدہ جس نے کیتا تے مین اے خیال گزریا کہ میرے آقا سن چھڑ کے اپنے رب کول چلے گئے نے، آپ دی روح پرواز کر گئی ہے۔ پھر کہندے نے سرکار مدینہ نے جس نے سجدے چایا تے مین کچھ سکون آیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر موجود ہے۔ الحمدللہ میں نے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کی، سونیا اتنا طویل سجدہ کیتا نے، اتنا طویل سجدہ کہ میں نے ایک خیال گزرا کہ تسی اپنے رب نال ملاقات کر لئی ہے، میں نے خیال گزریا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ذر میرے رب نے میرے تے انعام فرمایا ہے، کرم فرمایا ہے، تے اس واسطے میں سجدہ شکر کیتا ہے۔ حضرت ابو ذر نے عرض کی، یا رسول اللہ کی انعام ہے؟ تے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے تے انعام یہ کیتا ہے کہ میرا کوئی غلام اگر ایک دفعہ میرے تے درود پڑھے، اللہ اس دے نامہ اعمال وچ 10 نیکیاں لکھدا ہے تے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تے ہن اسی ایڈے تے چنگے نہیں بے ساڈے سارے اعمال انج بالکل تلے ہوئے تے اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہیں، یہ تے گل کا ہی نہیں۔ لیکن درود وہ وظیفہ ہے، تو ویکھ کے پڑھتا، دس کے پڑھتا، سائے کے پڑھتا، بہ کے پڑھتا، لیٹ کے پڑھتا، چلدے ہوئے پڑھتا، یا چھپ کے پڑھتا، ایاں پڑھتا، ظاہر پڑھتا، جویں تیرا دل ہے تو اج پڑھ۔ اے وظیفہ اللہ نو بھی قبول ہے تے اللہ دے محبوب نو بھی قبول ہے۔ نمازاں دے اوتے کوئی ایسی سند نہیں کہ ساری نمازاں قبول ہیں، قبول اسی کرنی ہے جڑی اس کو آپ پسند آنی ہے، وہ نماز قبول ہے۔ لیکن درود ہر ویلے سرکار دا قبول ہے، اس واسطے کوشش کرو اپنی زبانہ حضور دے درود نال تر رکھو۔